کیا حال چال ہے جناب سب کا؟ اچھا، بہت ساری چیزیں زندگی میں نا آپ بھی کبھی آبزرو کریں گے۔ میں نے جو چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں کہ ہمیں سکھا دیا جاتا ہے شروع سے ہی کہ بس تھوڑی سی سمجھ آتی ہے یا ہم تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ کا ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے یا سوچ ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہمارے دور میں یہ سب کچھ چل رہا تھا، لیکن زندگی میں ہمیشہ بیٹیوں کی شادی اس وقت کریں۔ یقین کریں کہ میں اس چیز سے گزری ہوں تو میں یہ بات کر رہی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اپنا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے نا وہ اس پہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم وہ چیزیں شو ضرور کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم کچن ہے، یہ ہم اتنی کامیابی حاصل کر لی۔ وہ میں نے جب وہ راشدہ ملک کا وہ سن رہی تھی کہ ٹیوشن پڑھاتی تھی اور 2 کروڑ کا گھر، یہ ایسی فیک خبریں چلانا اور ایسے ایسے عجیب طریقے سے، یقین کریں یہ سب چیزیں بہت، یہی ایکچوئل میں وجہ ہے کہ میں جب مجھے میں کیونکہ میں اس چیز سے گزری ہوں تو مجھے بتاتے ہوئے کوئی ایسا جھجک نہیں آ رہی کہ میں آج اس پہ بات کروں کہ جب میں نے آپ سے بتایا تھا کہ شیئر کی تھی بات کہ میں جب بڑی ہوئی تو ماشاءاللہ سے 4 بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، تب مجھے زندگی کی کچھ سمجھ آئی، اور ابو ماشاءاللہ سے خیر بہت بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت، اور ابو کو پیرالائز کا اٹیک بھی ہو چکا تھا، لیکن امی بھی اس وقت ظاہر ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں جب اپنے گھر میں ہی تھی، مطلب سمجھیں کہ 18 سال کی ہوں گی، تو میرے اوپر بہت ذمہ داریاں پڑ گئی تھیں، حقیقت میں بہت ذمہ داریاں تھیں جو کہ ماں باپ کو ماں باپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ ہم یہ سمجھ میں آئے، یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ اعلیٰ مقام دے، تو انہوں نے یہ نہیں کہ کوئی کمی چھوڑی ہو، لیکن ایک بات ہوتی ہے سمجھنے کی اور وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس وقت نا مجھے بہت سارے مسئلے ہوتے تھے۔ میری امی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مجھے وہ پانی دیتی تھی، دم کر کے پانی دیتی تھی۔ یقین کریں کبھی اسکول سے دیر ہو جانی یا کالج سے دیر ہو جانی تو میں جب واپس آتی تھی نا تو امی قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی تھی اور یہی دعا سورۃ طارق پڑھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے واپس آ جائے میری بیٹی۔ میں اکثر یہ بارش اور آندھی سے وہ ڈرتی تھی، اور کئی دفعہ ایسے ہوا میرے ساتھ زندگی کہ میں پھنس گئی بارش میں اور آندھی میں، تو بہت بڑی اس طرح کی باتوں کا ماں باپ کو پتہ تھا، مطلب کہ ظاہر میں اتنا کلوز رہی تو وہ ایک ہر چیز کا پتہ تھا۔ لیکن میں یہاں پہ بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھو ہمارے ماں باپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میری بیٹی جو سفر کر رہی ہے نا وہ ایکچوئل میں تنہائی کا سفر تھا۔ ماں بہنیں چلی گئی تھیں، میرے بھائی چلے گئے تھے، ان سے دوستی تھی بہت زیادہ ہمارے گھر میں نے آپ کو بتایا جگتیں بہت ہوتی تھیں، ہنسی بہت ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ امی ابو آپس میں باتیں کرتے تھے، میں بھی شامل ہوتی تھی، لیکن میں ساتھ والے کمرے میں ہوتی تھی، اور وہ ایک اکیلا پن، دیکھیں نا اس دور میں نہ کوئی موبائل ہوتا تھا، نہ ہم نے سختیاں بھی ہم پہ بہت ہوتی تھی، اور اذان بھی ہو گئی ہے اس طرح میں مناتی ہوں۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ اندھیرا ہو جائے، مغرب کی اذان تھی، تو بہن بھائیوں کی شادی ہوگی تو زیادہ کمرہ میں اکیلی ہوتی تھی، کمرے میں سارا دن میرا وہ گھر کا کام کرنا، اور کوئی ایسا کوئی سین نہیں ہوتا تھا کام والی والا، بالکل ایک ڈفرینٹ ماحول تھا۔ میں تو یہی کہوں گی بڑا لگتا ہے بڑے ہی پرانے ہنسی تھے مطلب کوئی دوستی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ مطلب جس میں ہم بات کر سکتے تھے۔ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ ہم ایک شہر میں رہ کے بھی سالوں ایک دوسرے کو دوستیں نہیں دیکھا کرتی تھی، مطلب ٹائم کی بات ہے۔ تو اس وقت نا میں ایک ڈرامے میں چلی گئی جس کو میں اب سوچ کے نا میرا دل کر رہا تھا کہ میں ضرور شیئر کروں۔ وہ ڈرامہ یہ تھا کہ مجھے یقین کریں باقاعدہ میں کانپنے لگ جاتی تھی، اور میرا یورین پر کنٹرول نہیں رہتا تھا، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہونے لگ گئیں۔ تو امی کو اور ابو کو لگا کہ شاید لگا تو ٹھیک تھا ان کو کہ اکیلی رہتی ہے تو شاید اس لیے ہر وقت پریشان ہو جاتی ہے، تو شاید اس لیے ہے، لیکن انہوں نے میری ساری پریشانیوں کا حل شادی نکالا۔ لیکن یہاں پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ شادی بھی ظاہر ہے ہم لوگوں کی ارینج میرج تھی، تو یہاں پہ شادی کا ٹاسک یہ غلط تھا، کیونکہ اب آگے اگر بیٹی آپ کے پاس ہی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کو انگزائٹی ہو رہی ہے، اس کو ڈپریشن میں جا رہی ہے، تو آپ اس کو شادی بھی ایسی جگہ پہ کر رہے ہو جہاں وہ کسی کو جانتی بھی نہیں ہو، اور پھر آؤٹ آف کاسٹ ہو، تو بالکل ہی آپ کی ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں نے یہ ساری بات بس اس میں سبمٹ کروں گی، کیونکہ میں نے
ساروں کو میرے پہ بڑا اعتراض ہے کہ میں ان کے بارے میں بات کرتی ہوں، لیکن ایسی کوئی سین نہیں ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کے بارے میں بات کی۔ چلیں حیدر سے ہم یہ بھی بات اپنی باتوں تک رکھیں گے۔ میں نے اپنے ایکسپیرینس آپ کو ہمیشہ شیئر کیا، میں نے ہمیشہ کہا کہ میرا کنٹینٹ یہی ہوتا ہے۔ اب میں نے یہ بات اس لیے شیئر کی، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کی کہ میں نے 800 روپے پہ بھی نوکری کی شادی سے پہلے۔ یہ میری سینسٹیوٹی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کا ساتھ دیتی تھی۔ میں نے کبھی امی کو کام نہیں کرنے دیا، کبھی ابو کو تنگ نہیں کیا، کبھی کچھ ایسا مجھے نہیں لگتا۔ میں نے شادی بھی شاید اسی لیے ہی میری ساری گزر گئی زندگی کہ میں اپنے ماں باپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور میرے ماں باپ مجھے، امی اس چیز سے ڈرتی تھیں کہ طلاق لفظ ہی سے ڈرتی تھی، ابو بھی ڈرتے تھے، اور میں اپنے ماں باپ کا اس دکھ کو جانتی تھی، اس ڈر کو میں جانتی تھی۔ میں نے کبھی ان کے اوپر وہ دکھ آنے ہی نہیں دیا۔ تو میرا یہاں کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ پھر جب بیٹیاں آگے جب جاتی ہیں، موو کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر یقین کریں کہ ان کی اولاد، خاوند تو قسمت سے اچھے نکل آئیں، نہیں تو پھر اولاد کے اوپر بھی جاتی ہیں، بہت سارے ڈرامے میں سے گزرتی ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ لوگ سوشل میڈیا کے پہ کوئی آتا ہے یا بولتا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ پتہ نہیں اس انسان نے کتنا زیادہ سفر کیا ہو۔ میں نے یہ بات آپ سے اس لیے شیئر کی ہے کہ میں اگر سوشل میڈیا پر آئی ہوں یا میں بہت ریئلٹی بیس باتیں کرتی ہوں، میں نے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، بہت زیادہ جو زندگی کے میرے ایکسپیرینس تھے وہ میں نے شیئر کیے، اور زندگی میں تاکہ کوئی شاید میری بات سے کسی کو وہ چیزیں فیل ہو جائیں، یا کوئی اس ڈرامے میں سے گزر رہا ہے تو وہ نکل سکے، کہ نکلنا بھی خود ہی ہوتا ہے، اور نماز اللہ کے علاوہ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا دنیا میں۔ تو اس لیے میں نے یہ ساری بات کی کہ ضرور اس بات پہ غور کیجیے گا کہ کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کریں۔ وہ ٹینشنیں ہر ایک کے پاس بہت زیادہ ہے، اور میں چاہوں گی کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ لائک کیا کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگ، جو انسان آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک لائک کرنے سے اس کی لائف بن سکتی ہے، تو آپ اس کا ضرور ساتھ دیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو جلدی سے اس کا وہ واچ ٹائم پورا کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اور میں نے تو بہت کم ٹائم میں یہ سیکھنا شروع کی ہیں۔ ایکچولی میں غلطی صرف یہ ہے، اور میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ بچے زندگی میں جو بھی ہے نا، جس ایج میں بھی آپ گزر رہے ہو، یقین کریں کہ اپنی یہ بات کو معصومیت میں بے وقوفی مت کریں کہ مجھے تو یہ کام آتا ہی نہیں، میں نے تو یہ کرنا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اب دیکھیں، مجھے یہ کام اگر 20 سال پہلے میں نے موبائل کو یوز کیا ہوتا تو آج میں ماہر ہوتی اور میں اب 3 مہینے پہلے اگر میں نے موبائل کی چھیڑا کھانی شروع کی ہے تو مجھے اب کیا سمجھ آئے گی؟ آہستہ آہستہ سے سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو لائک کیجیے گا، اور ہم لوگ ویٹ کریں گے کہ اس کو کیسے چلائیں۔ اوکے، ٹیک کیئر۔